خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، جنگ بدر تک لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان تھمنے کا نام نہیں لے رہے، تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ دھوکہ دے دے کر لوگوں کو بلا بلا کر ابھی قتل کرنا۔ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، سب ان پڑھ ہیں، سب ان پڑھ ہیں، آپ ایک کام کیجئے، جتنے قراء ہیں، عالم ہیں، مسئلے مسائل سمجھانے والے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اس علاقے کو بھیجیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اس میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، 10 صحابہ چلے گئے۔ راستے میں ان نادانوں نے، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ انتظام کیا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر 100 تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ جب یہ پہاڑ کے دامن میں آئے ان پر تیر برسائے۔ سب شہید ہو گئے، 3 صحابہ بچے، اس میں سے ایک صحابہ کو ایک عورت نے قتل کیا، دوسرے صحابی کو برداشت نہیں ہوا، وہ سب کے سامنے آ گئے، تلوار لہراتے لہراتے وہ بھی زخمی ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اور عقبہ بن حارث اس کمبخت نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جو لوگ ان کو پکڑ کے لائے تھے، یعنی کہ دھوکہ دے کر ان سے خرید لیا، اور یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے والا عقبہ بن حارث یہ وہ شخص تھا جس کے والد کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا۔ تو عقبہ بن حارث نے دیکھا یہ صحابی، ارے اس نے تو میرے باپ کو قتل کیا جنگ بدر میں، خرید لیے اور خرید لے کر مکہ لے گئے اور قیدی بنا کر رکھے، بہت دنوں تک رکھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک یہ عقبہ بن حارث کے گھر میں رہنے کے بعد ایک دن سولی پر چڑھائے جانے کا وقت آ گیا، سولی پر چڑھائے جانے کا وقت آ گیا تو تمام مکہ والوں کو جمع کیا گیا، ایک درخت پر ان کو لٹکایا گیا اور لٹکا کر چھوٹے چھوٹے نیزے ان کو چبونے لگے، یہ زخم دے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے زبان سے یہ بات نکلے کہ یہ کیسا اسلام ہے، کبھی کبھی اتنی بھی تکلیف ہوتی ہے، نہیں نکل رہی ہے۔ مومن کی زبان سے کبھی غلط بات نکل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سچا پکا مومن ہو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہ رہے ہیں، بہت دیر تک ایسی تکلیف دی گئی، آخر کار ایک دشمن نے زور سے سینے پر نیزہ چبایا اور چبا کر کہتا ہے خبیب اب شاید تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ میری جان چھوٹ جائے اور اس جگہ پر نبی آ جائے۔ کہنے لگے نادانو، میری محبت کا تم نے اتنا ہی دم سمجھا ہے، میری محبت کو تم سمجھو گے کافروں، مشرکوں، دنیا پرستوں، میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں چور چور ہو جاؤں، اگر اس کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھنے کی بات ہو جائے تو میں کہوں گا میرے جسم کے 100 ٹکڑے کرو لیکن میرے پیغمبر کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھو۔ میں اتنا بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔